السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جاء فی صحیح بخاری وفی صحیح مسلم بحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، عیادۃ المریض، واتباع الجنائز، واجابۃ الدعوہ، وتشمیت العاطس، متفق علیہ۔ وفی روایت لصحیح مسلم وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ بھائیو بزرگوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بعض احادیث میں بتایا گیا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ ہو جائے گا تو 20 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کا اضافہ ہو جائے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا ثواب بتلایا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے آپس میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسلامی بھائی چارگی کو باقی رکھنے کے لیے سلام کرنے کا ماحول بنانا چاہیے، چاہے پہچاننے والے ہوں نہ پہچاننے والے ہوں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ دنیاوی کتنا بھی بڑا اختلاف ہو، 3 دن سے زیادہ گفتگو ترک کرنا جائز نہیں۔ 3 دن سے زیادہ آپ دنیاوی معاملات میں ترک نہیں کر سکتے۔ دینی معاملہ ہو، کوئی مصلحت کے تحت دینی اعتبار سے آپ ترک کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ دینی اعتبار سے کسی سے گفتگو ترک کیے ہوئے ہیں، آپ کے گفتگو ترک کرنے سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جاری رکھیے، کنٹینیو کریں، آپ اس کو سلام نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے بات چیت نہ کرنے سے، سلام نہ کرنے سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی مجھ سے ناراض ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دینی اعتبار سے میرے اندر یہ کمی ہے، دور کرنے کے لیے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کے سلام کرنے نہ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے ملاقات نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ وہ اور سرکش بنتا چلا جا رہا ہے، گناہوں میں اور زیادہ لت پت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکمت یہی ہے، دانائی یہی ہے کہ آپ اس سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے لیے خیر خواہی کا معاملہ جاری رکھیں اور اس کو نصیحت کرتے رہیں، دینی رہنمائی کرتے رہیں۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے مریض کی عیادت کرنے کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح میں ایک مریض کی عیادت کی تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں شام ہونے تک۔ اگر شام کو کسی شخص نے مریض کی عیادت کی تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ جنازے کی پیروی کرنا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ثواب بتلایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جس نے نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین میں شرکت کی تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ اب یہ 2 قیراط کیا ہے، پھر آپ ہی نے مثال دے اس کی
اس کی تفسیر بتلائی، مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اصغرہما، سب سے چھوٹا جو پہاڑ ہے وہ مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سب سے چھوٹا پہاڑ، دو پہاڑ ہے نا احد پہاڑ سے بھی بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں، تقریباً اس کا جو سلسلہ ہے اس پہاڑ کا 7 کلومیٹر پر مشتمل ہے، بہت پہاڑ کا جو سلسلہ ہے 7 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اتنا زیادہ مطلب اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا مطلب اس پہاڑ کے برابر۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا انہوں نے کہا لقد ضیعنا قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارے قیراط ضائع کر دی، یعنی نماز جنازہ میں یا تدفین میں شرکت نہ کر کے ہم نے بہت بڑا ثواب، بہت ثواب سے ہم محروم ہو گئے، یہ کہا۔ تو بہرحال بہت بڑا حق ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اس کو کیا کریں، قبول کریں، بشرطے کہ اس دعوت میں کوئی منکر کام نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے، منکر کا کام، برائی کا کام ہو رہا ہے، آپ ایسے موقع پر معذرت کر سکتے ہیں، آپ کو حق دیا ہے شریعت نے۔ لیکن گناہ اور منکر یا برائی کا کام نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ جیسے ولیمے کی دعوت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے، اس کو قبول کرے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، پانچویں چیز ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چھینکنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور آگے جو سننے والا ہے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ پھر چھینکنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دعا پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ تسلسل ہے۔ اگر کوئی آدمی چھینکے، کوئی آدمی چھینکے اور الحمدللہ نہ پڑھے تو کیا آگے والا یرحمک اللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ تعدیب کے طور پر، اس لیے کہ اس نے دعا کے لیے جو پہلے جو ذکر ہے جو کرنا تھا وہ ذکر کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ کہتا تو وہ دعا کا مستحق بنتا، الحمدللہ کہتا تو یرحمک اللہ اس دعا کا مستحق بنتا۔ اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جائے گی، یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے چھینکتے ہیں تو جواب نہیں دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ گورنے لگتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یاد کرنا چاہیے، بہت معمولی سی ہے۔ الحمدللہ کون نہیں کہہ سکتا ہے، آگے والا یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا، یہ 5 جو حقوق ہیں یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور صحیح مسلم میں ایک اضافہ ہے کہ اس میں چھٹا جو حق بتایا گیا ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں ہو یا دینی معاملے میں ہو، کچھ مشورہ طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے تو اس کے لیے خیر خواہی کرو، آپ بہتر سے بہتر مشورہ جو ہو سکتا ہے وہ مشورہ دو آپ۔ یہ نہیں کہ آپ بہتر مشورہ آپ نے دل میں چھپا کر کے رکھے ہیں اور ایسا مشورہ دے رہے ہیں جو نقصان دہ مشورہ، جو اس کے لیے نقصان دہ چیز ثابت ہو سکتی ہے، ایسا نہ کریں۔ کوئی آدمی کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے، کوئی آدمی ہے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آدمی ہے کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آدمی ہے کوئی خاص کام کے لیے سفر پہ جانا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، تو آپ بہتر سے بہتر جو مشورہ جانتے ہیں وہ مشورہ دیجئے۔ نہیں جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نہ دیں، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی بہتر آدمی جو بہتر مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے حق میں تو اس کی طرف احالہ کر دیجئے، آپ اس کی طرف احالہ کر دیجئے، یہ حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ دینی معاملات میں بھی، یہی معاملہ دینی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ دین ہے خیر خواہی کا نام۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کے اندر عقیدے کی کمزوری ہے، شرک و بدعت میں کوئی ملوث ہے، اس آدمی کے لیے خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو پیار محبت سے شرک کی مذمت کے بارے میں، یا جو برائی میں مبتلا ہے، کوئی تعویذ گڈھے میں مبتلا ہے، تعویذ گڈھے کی مذمت اور اس کے تعلق سے جو نصوص آئے پڑھ کر کے سنائے یا سمجھائیں اس کو، تاکہ وہ باز آ جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بدعت میں ملوث ہے تو اس کو بدعت کے شناعت اور اس کی قباحت کے بارے میں بتائیں آپ، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دلائیں، نماز کا حکم دیں، پیار محبت سے سمجھائیں، اس کے فضائل بتلائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وعید سمجھائیں، تو یہ کس کی علامت ہے؟ خیر خواہی کی علامت ہے۔
اب اگر آپ سب کہیں کہ بھائی جانے تو کیوں دخل اندازی دیں، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والوں کی علامت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کامیابی کے راستے کی طرف لائیں، ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کو جنت کا راستہ بتلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم بہترین امت ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں